نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है और इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से रब्बुल आलमीन ने इस माह रमज़ान में 5 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सय्यदुल अय्याम यौमुल जुमा से हमारी मुलाकात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कराई है। इस रमज़ान मुबारक में हम 5 बार सय्यदुल अय्याम जो दिनों का सरदार यौमुल जुमा है, यौमुल जुमा से इस माह मुबारक में हमारी 5वीं मुलाकात है। इस हवाले से चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करना चाहूंगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में रमजान गुजारने वालों, रमजान गुजारने के बाद भी हमारे तर्ज अमल, हमारी आदत वही होनी चाहिए जो हम रमजान में जो आदतें इख्तियार कर चुके हैं। हमारी हालत वही रहनी चाहिए जो रमजान मुबारक में हमारी हालतें बनी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जो रमजान में भी और दूसरे महीनों में भी, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारे खालिक व मालिक, हमारे राज़िक़ व मुश्किल कुशा, हमारे हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ी बनाने वाला गंज बख्श गौस आज़म दस्तगीर सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर वो पूरी जिंदगी इसी अकीदे पे, इसी फलसफे पे, इसी नजरिए पे
اسلام پہ قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، جو رمضان میں اور غیر رمضان میں پوری زندگی ربنا اللہ کہنے کے بعد ربنا اللہ کے فلسفے کے ساتھ جڑے رہے، ربنا اللہ کے تقاضے پورے کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے، اس کام پہ وہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے خوش نصیب افراد کے لیے رب العالمین کی طرف سے خوشخبری یہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں موت کے ٹائم. الا تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر یہ عقیدہ بنا لینے والوں، اللہ پر خوش رہنے والوں، دین اسلام پہ خوش رہنے والوں، قرآن مجید پہ خوش رہنے والوں، دین اسلام پہ ڈٹ جانے والوں، قرآن مجید پہ ڈٹ جانے والوں، پیارے پیغمبر کی صورت و سیرت کے ساتھ اپنی وابستگی قائم رکھنے والوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور روح قبض کرتے وقت ان کو یہ بشارتیں دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پہ عمل کرنے کی برکت سے، اللہ تخافوا، اب تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوش ہو جاؤ ان جنتوں کے متعلق کنتم توعدون، جن کے تمہیں وعدے دیے جاتے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ایمان کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ، کلام اللہ کی بنیاد پہ، نحن اولیاؤکم، ہم ہی تمہارے دوست تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی یہ دوستی، یہ سنگت قائم و دائم رہے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آخرت میں، جنت میں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِيهَا، رب کی جنتوں میں، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے سب ملیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں اللہ کی جنت میں وہ کچھ ملیں گے جو تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نزلا یہ مہمانی ہے، من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی مہمان نوازی ہے، میزبانی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، وہ صرف ایمان پہ، اسلام پہ قائم نہیں رہتے، اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حد تک سمجھایا، صبح کے ٹائم پہ اور شام کے ٹائم پہ 3 بار اس خوشی کا اظہار کرو، اس عقیدے کا اظہار کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، وبمحمد نبیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا کر راضی ہوں. صرف وہ اس پہ بس نہیں کرتے، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، ایک تو وہ نیکیوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، نمازوں پہ ہمیشگی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، پھر وہ اپنے تک ان معنویات کو، ان باتوں کو محدود نہیں رکھتے، وہ ان باتوں کی دعوت دیتے ہیں. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حق بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اللہ فرماتے ہیں اس آدمی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، شخصیات کی طرف، علاقہ پرستی کی طرف، شخصیت پرستی کی طرف، اکابر پرستی کی طرف
نہیں بلاتے، الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگوں آؤ کلام اللہ سے جڑ جاؤ، لوگوں سنت رسول اللہ سے جڑ جاؤ، لوگوں دین اسلام سے جڑ جاؤ۔ لوگوں ہم تمہیں کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیتے، کسی بستی کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ باوجود اس کے اگر کسی بستی کی طرف ہم نسبت کرتے، ہمارے پاس کائنات کے سب سے بہترین بستی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تَأْكُلُ الْقُرَىٰ، وہ بستی دنیا کی تمام بستیوں کو نگل لے گی، کھا جائے گی۔ يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، لوگ اسے یثرب کے نام سے جانتے ہیں جبکہ وہ مدینہ ہے۔ کسی بستی کی طرف نسبت نہیں، اللہ، اللہ کی طرف نسبت، سنت رسول اللہ کی طرف نسبت۔ دعوت کسی بستی کی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، اللہ، صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بستی بھی فتحت البلاد بالسیوف، دنیا کی تمام بستیوں کو مسلمانوں نے تلواروں کے زور میں فتح کیے، لیکن وہ فتح المدینہ بالقرآن، اور مدینہ منورہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے ذریعے فتح کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ ایمان، اسلام، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو سمجھنے کے بعد، ایمان، اسلام، پیارے پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ رمضان کا پیغام یہ ہے، رمضان میں جو باتیں ہم نے سیکھا ہے، جو باتیں ہم نے سمجھا ہے، جن باتوں کو ہم نے یاد کیا ہے، ان باتوں کی طرف، اس دعوت کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے۔ ومن احسن، اللہ فرماتے اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ وعمل صالحا، صرف بلانے کی حد تک محدود نہیں رہتا، لوگوں کو بلائیں اور خود وہ عمل نہ کریں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، وتنسون انفسکم، جبکہ تم اپنے آپ کو بلا لیتے نہیں؟ ایسا بھی نہیں چلے گا۔ آپ کے کردار اور آپ کی گفتار میں مطابقت ضروری ہے، آپ کی دعوت اور آپ کے عمل میں مطابقت ضروری ہے۔ وعمل صالحا، وہ صرف دعوت نہیں دیتے، عملی طور پہ سب سے پہلے کر کے دکھاتے۔ آج ہم دعوت دیتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں ناپسندیدہ کاموں میں سے ہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو خود کرتے نہیں ہو اس کی طرف لوگوں کو دعوت کیوں دیتے ہو؟ داعی کے لیے ضروری ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالاسلام، ایمان بالرسول کے ساتھ ساتھ وہ خود عامل ہو، خود عمل کرنے والا ہو ان باتوں پر۔ وقال اننی من المسلمین، وہ ایمان کے دعویٰ کرنے کے بعد، اسلام کی دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہو اننی من المسلمین، جس بات کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اس بات کو سب سے پہلے ماننے والوں میں سے میں خود ہوں۔ صرف دعوت دینے سے بھی بات نہیں بنے گی، دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، پھر اللہ فرماتے ہیں دعوت کی میدان میں آنے والے مشکلات، رمضان گزارنے والوں، قرآن سننے والوں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے والوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، نہ نیکی برابر ہو سکتی ہے، نیکی کے بھی کئی درجے ہیں۔ اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، نیکی کی کئی درجے ہیں، سب سے اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنا،
اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق پوری زندگی گزارنا۔ وَأَدْنَاهَا، ایمان کا سب سے کم ترین درجہ اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ذرا غور کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ راستے میں گندگی ہم مچاتے ہیں، کچرے ہم لوگوں کے راستے میں ڈالتے ہیں، غلط جگہوں پہ ہم پارکنگ کرتے ہیں، دعویٰ ایمان کے کرتے ہیں، دعویٰ اسلام کے کرتے ہیں، پڑھتے نماز ہو، پڑھتے قرآن ہو، نماز کنٹرول چاہتی ہے۔ جب آپ سڑک پر ہو تو ٹریفک قوانین ہے، اس کی پاسداری بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اِمَاطَةُ الْعَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، رسول اللہ فرماتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، دور کرنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، یہ ایمان میں سے۔ جب ہم سڑکوں پہ چلتے ہیں، ہم لوگوں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، قانون کو توڑتے ہوئے، سگنل توڑتے ہوئے، غلط جگہوں پہ پارکنگ کرتے ہوئے۔ رمضان ہماری زندگی میں کئی بار آئے، لیکن ہم نے رمضان سے کچھ نہیں سیکھا۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان یرمز کا معنی ہے جلانا۔ رمضان ان گندی عادتوں کو، ان گندی نظریات کو جلانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ ہمارا رمضان گزر جاتے ہیں، ہم اسی گندی عادتوں کے ساتھ ہم پھر رمضان سے اسی طرح نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نہ نیکی اور نیکی کے درمیان برابری ہو سکتی ہے، وَلَا السَّيِّئَةُ، نہ برائی اور برائی کے درمیان برابری ہو سکتی ہے۔ نیکی کے بھی کچھ درجات ہیں، اسی طرح برائی کے بھی کئی درجات۔ ابو جہل کا کفر عام آدمی کے کفر میں یقیناً فرق ہے، فرعون کا کفر اور عام قبطی کے کفر میں فرق ہے۔ کفر کے بھی درجات ہیں، نیکیوں کے بھی درجات ہیں، برائیوں کے بھی درجات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی بھی نیکی اور نیکی کے درمیان برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور برائی کے درمیان بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، یاد رکھو جب اللہ کی طرف بلاؤ گے، جب دین کی طرف بلاؤ گے، جب قرآن کی طرف بلاؤ گے، جب مسجد کی طرف بلاؤ گے، ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، سب سے بہترین انداز میں چیزوں کو دور کر دو، برائیوں کو ہٹا دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جب بہتر طریقے سے، صبر کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ، نرمی اور شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جب آپ برائی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تو اور تیرے دشمن کے درمیان دشمنیاں ختم ہو جائے گی، دشمنیاں دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ منفرد ترین شخصیت ہے۔ کائنات میں دشمن اپنے دشمنوں کو سرکوبی کرنے کے لیے، دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے، پیارے پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس نے دعوت دے کے دشمنوں کی دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کیا۔ رسول اللہ نے دشمنوں کی دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل کیا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی جملے میں میں نے عرض کیا تھا، سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان اسلام لانے کے بعد کہتے ہیں، اللہ کی حبیب، آپ کو نبی اور رسول ماننے سے پہلے میرے نزدیک کائنات کے سب سے بدترین چہرے آپ کے چہرے تھے،
اور کائنات کے سب سے بدترین بستی آپ کی بستی تھی، لیکن ایمان اور اسلام، آپ کے حسن سلوک، آپ کے طرز عمل، آپ کے اخلاق حسنہ سے مستفید ہونے کے بعد اللہ کے حبیب کائنات کے سب سے محبوب ترین اگر چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین، سب سے محبوب ترین اگر کوئی بستی ہے تو آپ کی بستی میرے لیے سب سے محبوب ترین بستی ہے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جب مکہ جاتے ہیں مکہ والوں سے کہتے ہیں یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے پیارے پیغمبر کی سنگت، آپ کی یاری، آپ کی دوستی، آپ کی دعوت قبول کرنے سے پہلے میں تمہارا اتحادی تھا، میں تمہیں غلہ بھیجا کرتا تھا۔ یاد رکھو اب دوستی قائم ہو چکی ہے، لائن محمد الرسول اللہ سے اب مل چکی ہے، لہذا یاد رکھو لا یأتینکم من الیمانۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی روانہ نہیں کیا جائے گا جب تک میرے دوست کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، داعی کی ذمہ داری یہ ہے وہ احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، میرے ماننے والے دعوت دیتے ہیں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اس فارمولے کے مطابق تم لوگوں کو دعوت دو گے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے، کتاب اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے، مساجد اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے، تو رزلٹ کیا ملے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس آدمی کے ساتھ آپ کے برسوں سے دشمنیاں چلی آ رہی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کی دلی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ کام صبر کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل کرنے کا یہ کام، یہ اعزاز، یہ انعام، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ عظیم نعمت ان افراد کو ملتی ہے جو بہت بڑے نصیبوں والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن کون ہے؟ مومن کی کیا تعریف ہے؟ ذرا اس تعریف کی روشنی میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے، کیا اس تعریف کے اندر کیا میں اور آپ شامل ہے یا نہیں؟ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں کون ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہے۔ دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ اساس کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ کیا برادریزم ہے؟ کیا علاقائیت ہے؟ کیا لسانیت ہے؟ کیا مالداری ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، ایمان کی بنیاد پہ بننے والی دوستی اور یاری، ایمان کی بنیاد پہ بننے والی سنگت، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں۔ کرتے کیا ہے اللہ؟ مومن ہونے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مومنوں سے دوستی قائم کرے۔ مومنوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مرکز ایمان سے محبت کریں گے۔ جب جگہوں کو چوز کرنے کی باری آئے، جب جگہوں کی چوز کی باری آئے تو وہ مرکز ایمان کو بطور جگہ چوز کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، مساجد اللہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر دوستی انسانوں سے ہو تو وہ دوستی کس سے کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے دوستی کرتے ہیں۔ اگر دوستی کسی زمانے کی خاص ٹائم سے ہو، وہ اس ٹائم سے دوستی کرتے ہیں جو ٹائم ایمان میں اضافہ کا سبب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں
ذوالحج کے پہلے عشرے کی صورت میں اس ٹائم کی وسعت وہ دوستی لگاتے ہیں. یأمرون بالمعروف، دوسری نشانی یہ ہے وہ معروف کی حکم دیتے ہیں. معروف کیا ہے؟ لوگوں کو شرک سے بچا کر توحید کی طرف لے کر آنا، یہ معروف ہے. سنت سے لوگوں کو دور کر کے، بدعت سے دور کر کے سنت کی قریب کرنا، یہ معروف ہے. شرک سے دور کر کے توحید کی قریب لانا، یہ توحید ہے. بد اخلاقی سے دور کر کے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو ملانا، یہ معروف ہے. نافرمانی بغاوت سے لوگوں کو دور کر کے، نافرمانی اور بغاوت سے نکال کر اطاعت اور فرمانبرداری کے دائرے میں لانا، یہ معروف ہے. بڑوں کی عزت و احترام، چھوٹوں کے ساتھ پیار و شفقت، یہ معروف ہے. لوگوں کے مال کی حفاظت، لوگوں کی جانوں کی حفاظت، لوگوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت، یہ معروف ہے. یأمرون بالمعروف، وہ ہمیشہ معروف کی حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، وہ منکرات سے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. برائیوں کی فہرست میں سب سے ٹاپ پر شرک ہے، پھر اس کے بعد بدعت و خرافات ہے، پھر اس کے بعد بد اخلاقی ہے، جھوٹی باتیں کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ سب برائی ہے. وینہون عن المنکر، وہ منکر سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. ہم رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، موقع ملے تو بائی کو بائی سے لڑاتے ہیں، موقع ملے میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے، اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے لڑاتے ہیں. لیس منا من خبب امرأة على زوجها، اس آدمی کا مجھ سے، میری امت سے، میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف کر دیتا. میاں کو بیوی کے خلاف کرنے والا، خواہ وہ باپ کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، ساس اور سالی کی صورت میں ہو، جو بھی میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرنے کی کوشش کرتا ہے، محمد الرسول اللہ زبان نبوت سے فرماتے ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ منکرات کے بھی ہم دل ڈالتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ کام وقتی نہیں ہے. اصل عرض کرنے کا معنی مطلب یہ تھا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ معروف کے حکم دیتے رہتے ہیں. صرف رمضان تک محدود نہیں ہوتے. آج ہم صرف رمضان تک محدود ہوتے ہیں، اس لیے آج کے جمعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمعۃ الوداع. یعنی اس جمعہ کے بعد اگلے رمضان کی آخری جمعہ تک ہم اپنے تعلق کو مسجد سے قائم نہیں کرتے. اس جمعہ پہ لوگ اہتمام سے آتے، جمعۃ الوداع ہے، سال میں ایک جمعہ پڑھنے کے لیے آتے نہیں. یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کی حکم دیتے رہیں گے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے صیغہ استعمال کیا ہے مضارع. مضارع کا صیغہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، پاسٹ اور فیوچر دونوں پر دلالت کرتا ہے. یأمرون بالمعروف، رمضان میں بھی لوگوں کو معروف کی طرف بلاتے ہیں. وینہون عن المنکر، رمضان میں بھی لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور شوال میں بھی لوگوں کو معروف کی طرف بلاتے ہیں اور شوال میں بھی لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. یہ کام 2 اور 3 دن پر مشتمل نہیں ہے، 1 مہینے تک اس کام کا دائرہ کار محدود نہیں ہے. یہ عبادت ہے، اس کا دائرہ کار موت تک ہے. مسجدوں سے تعلق موت تک ہونی چاہیے. صرف جمعۃ الوداع کے نام پہ رمضان کی آخری جمعہ تک یہ تعلق قائم رکھنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، محمدیوں کا طرز عمل نہیں ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے.
شیطان ہمیں اس طرح مطمئن کراتا ہے آخری جمعہ پڑھ لو باقی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. یاد رکھو اس طرح بات نہیں بنے گی. یأمرون بالمعروف مرتے دم تک لائف ٹائم تک کرنے کا کام ہے. یأمرون بالمعروف لوگوں کو معروف کی وہ حکم دیتے ہیں اور حکم دیتے رہیں. وینہون عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور روکتے رہیں گے. ویقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہماری طرح رمضان میں نماز قائم کر لیا پھر رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک نمازوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نماز رمضان میں بھی قائم کرتے ہیں دیگر مہینوں میں بھی قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ زکات جب اس پر زکات کا حساب مقرر ہو جاتا ہے زکات کا ٹائم آتا ہے اور رمضان کا انتظار نہیں کرتا. وہ ہر ماہ میں جس ماہ اس کا زکات بنتا ہے وہ زکات ادا کرتا ہے. اسی لیے شریعت نے زکات کے لیے ٹائم مقرر نہیں کیا. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم زکات کو رمضان کے ساتھ نتھی کرتے ہیں جبکہ آپ کا زکات رجب کے مہینے میں آپ پر زکات واجب ہوا ہے, محرم کے مہینے میں آپ پر زکات واجب ہوا ہے, سفر کے مہینے میں آپ پر زکات واجب ہوا ہے اور آپ زکات رمضان تک لیٹ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ لیٹ کرتے کرتے زکات دینے سے پہلے مر جاتے ہیں اور اولاد اس کو وراثت میں تقسیم کرتے ہیں. اور باپ قیامت کے دن باپ اس منظر کو باپ فیس کرے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. جو زکات نہیں دیتے قیامت کے دن اس خزانے کو جہنم کے آگ پہ تپایا جائے گا, اس چاندی اور سونے کو جہنم کے آگ پہ تپایا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کے پیشانیوں پہ ان کے پہلوؤں پہ داغا جائے گا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ زکات جب زکات فرض ہوتا ہے وہ اسی وقت وہ زکات ادا کرتے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ اللہ کی اطاعت رمضان میں بھی کرتے ہیں دوسرے مہینوں میں بھی کرتے ہیں. ہم رمضان میں اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دیگر مہینوں میں ہم اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم بغاوت کیوں کراتے ہیں. تو یہ کرنے والے کام اگر مومن بننا چاہتے ہو اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ اپنا جائزہ خود لو. والمؤمنون والمؤمنات مومن کون ہے؟ بعضهم اولیاء بعض. پہلی نشانی اس کی سنگت اس کی دوستی اس کی یاری ایمان والوں سے پہلی نشانی. دوسری نشانی یأمرون بالمعروف اچھائی کی طرف بلائی کی طرف لوگوں کو وہ حکم دیتے ہیں. تیسری نشانی وینہون عن المنکر برائی سے منکرات سے گناہ کے کاموں سے غیر قانونی کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں. چوتھی نشانی ویقیمون الصلاۃ نماز و رمضان میں بھی قائم کرتے ہیں دیگر مہینوں میں بھی قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ پانچویں نشانی وہ زکات جب فرض ہوتا ہے اسی وقت وہ زکات دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور چھٹی نشانی وَيُطِيعُونَ اللَّهَ رمضان میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, شوال میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رمضان سے رمضان تک اور رمضان سے موت تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں. ہم رمضان میں کچھ حد تک اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ حد تک رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر رمضان جاتے ہی ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, کتاب اللہ سے ہمارے جڑے ہوئے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں, مسجدوں سے بنی ہوئی دوستی ختم ہو جاتی ہے. تو رمضان کا پیغام یہ ہے اگر ایمان اور اسلام چاہتے ہو, ایمان اور اسلام کے دعوے کرتے ہو تو تمہیں یہ کام لائف ٹائم کرنا پڑے گا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے موت تک.
اللہ فرماتے جو یہ 7 کام کرے گا ملے گا کیا، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پہ عنقریب اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ جو بغاوتوں پہ اتر آئے، جو اہل ایمان سے دشمنیاں قائم کرے، جو امر بالمعروف کے بجائے امر بالمنکر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، معروف کے بجائے منکر کی طرف لوگوں کو جوڑے، جو نماز قائم کرنے کے بجائے بے نمازی بننے کو ترجیح دے، جو زکوٰۃ دینے کے بجائے زکوٰۃ کو روک دے، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بجائے اللہ اور اس کی رسول کی بغاوت پہ نافرمانی پہ اتر آئے، یاد رکھو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ایسے تمام باغیوں، تمام سرکشوں، تمام گناہگاروں پر اللہ غالب ہے اور اللہ کمال حکمت والا ہے، وہ اپنا غلبہ ان پر قائم کر کے رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں رمضان المبارک کے حوالے سے اور رمضان کے بعد کے حوالے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کام ہم رمضان میں کرتے ہیں ہمیں وہ پوری زندگی بھر اس کام کو بجا لانا چاہیے، تب وہ ہمارے رمضان مقبول ہوا ہے۔ رمضان مقبول ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے رمضان کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، رمضان کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، رمضان کے بعد پابندی کے ساتھ سنت کے مطابق آپ نمازی بن جائے، رمضان کے بعد آپ غریبوں اور مسکینوں کی حق ادا کرنے والا بن جائے، رمضان کے بعد آپ لوگوں کو اللہ اور اس کی رسول کی طرف بلانے والے بن جائے۔ اگر رمضان کے بعد ہم میں یہ عادتیں اگر آ گئی تو اس وقت ہمارا رمضان مقبول ہے، ادروائز زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین کے اوپر جتنے بھی جنبشیں آئے، جتنے بھی زلزلے آئے، گل محمد نے چینج نہیں ہونا ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں رمضان سے فائدہ اٹھانے والے، رمضان کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانے والوں میں وہ قطعاً شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے دوستی کرنے کی، اللہ رب العالمین نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اور نمازوں کو سنت کے مطابق ٹائم پہ قائم کرنے کی، زکوٰۃ کو زکوٰۃ واجب ہوتے ہی ادا کرنے کی، اللہ اور اس کی رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کو خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر دے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر عزیز ہے، سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔